سوال یہ کیا گیا کہ اگر خدا کو عقل سے پہچانا جاتا تو اتنے سارے عاقل انسان اور سائنسدان ہیں جو بالآخر عقل رکھتے ہیں، وہ کیوں خدا کا انکار کرتے ہیں یا کسی اور خدا کو خدا مانتے ہیں؟ تو دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل سے ثابت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ شبہات یا جسے کہنا چاہیے موانع، جو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مطلب بہت واضح ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں انکار کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب واضح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں کوئی شبہ چل رہا ہے، اس شبہ کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوں اور آپ کے برابر میں ایک شخص ہو جو نابینا ہو اور آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، بالکل بدیہی ہے سب کے سامنے، یعنی دلیل کا محتاج نہیں ہے، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہو رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے برابر والا شخص کیونکہ اندھا ہے، وہ کہے گا کہ میرے لیے دلیل سے ثابت کرو، جب تک میرے لیے دلیل سے ثابت نہیں کرو گے میں کیسے مان لوں؟ آپ کہیں کہ بھائی بدیہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، واضح کہ خداوند کریم سورج موجود ہے، روشنی موجود ہے، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو۔ تو وہ جو انکار کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب بدیہی نہیں ہے یا واضح نہیں ہے یا عقل سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی معنی موجود ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، شبہ اس کے ذہن میں موجود ہے، ان شبہات کی وجہ سے وہ درک نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ موانع سبب بنتے ہیں کہ انسان ایک عقلی چیز کو بھی انکار کر دیتا ہے یا بدیہی چیز کا بھی انسان انکار کر دیتا ہے۔ یہ ایک سوال کیا گیا۔ دوسرا ایک سوال یہ کیا گیا کہ اتنے مذاہب ہیں دنیا میں، یہ تمام کے تمام مذاہب کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا جو خدا ہے وہی سچا خدا ہے اور وہی صحیح خدا ہے۔ ہندو کہتا ہے کہ میرا خدا صحیح ہے، مسلمان کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے، یہودی کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے، عیسائی کہتا ہے میرا خدا صحیح ہے، زرتش یا آتش پرست کہتے ہیں کہ ہمارا خدا صحیح ہے مثال کے طور پر۔ تو جتنے بھی ادیان ہیں گے وہ سب کے سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہی اصل خدا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اصل خدا کیا ہے، کون سا خدا صحیح ہے؟ آیا جو ہندو جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے، عیسائی جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے، یہودی جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا صحیح ہے، یا دوسرے اور مذاہب جس خدا کو مانتے ہیں؟ تو فیصلہ کیسے ہو کہ کس کا خدا صحیح ہے؟ قرآن مجید میں خدا کو جو پہچانوایا گیا ہے وہ دلیلوں سے زیادہ خدا کو خدائی کمال کے ذریعے سے پہچانوایا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ واضح کیجئے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر کوئی خدا ہو تو کیسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر۔ تو ایک جملے میں جو آپ کی عقل جواب دے گی وہ یہ دے گی کہ خدا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ہر کمال موجود ہو، کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ بس جس خدا میں بھی کوئی عیب اور نقص پائے گیا اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے اس کے اندر کمال موجود ہو، اس کا علم با کمال ہو، اس کی قدرت با کمال ہو، اس کی بے نیازی با کمال ہو، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی کمال پر پہنچی ہوئی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو کمال مطلق ہوتا ہے۔ پس جس خدا میں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص پایا گیا، کوئی عیب پایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں سمجھایا گیا۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون جب فرعون کے سامنے پہنچے، فرعون نے سوال کیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے کہا کہ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ تو جواب میں حضرت موسیٰ نے کوئی منطقی دلیل یا مثال کے طور پر ارسطو کا فلسفہ پیش نہیں کیا، خدا کو خدائی کمال سے پہچانوایا۔ کیا کہا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، ثم ہدی، اور خلقت عطا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی ہدایت بھی کی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہدایت کی ہے؟ یعنی اگر
شہد کی مکھی کو خلق کیا ہے تو اس کو شہد بنانا بھی سکھایا ہے، اس کو چھتا بنانا بھی سکھایا ہے، اس کو رہنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ہر موجود کو، انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کو سکھایا ہے کہ تمہیں اپنی بھوک کیسے مٹانی ہے، تمہیں اپنی پیاس کیسے مٹانی ہے، تمہیں تولید نسل کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر خلقت، پرندوں کو اگر خداوند کریم نے خلق کیا ہے تو ایسا نہیں کہ خلق کر کے چھوڑ دیا، اب ان کو اوپر کی طرف جانا ہے یا نیچے کی طرف جانا ہے، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف بڑھنا ہے، غذا کیسے لینی ہے، پھلوں کو غذا کیسے ملے گی، پانی کیسے ملے گا، یہ کس نے سکھایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جو فرعون کے سامنے استدلال پیش کیا وہ خدائی کمال کے ذریعے سے پیش کیا۔ دیکھو خدا وہ ہے کہ جس میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ جو ہر شے کو خلقت عطا کرتا ہے اور خلقت عطا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو کیا تو نے کوئی چیز کسی چیز کو خلق کیا ہے؟ یعنی اگر تیری کوئی مخلوق ہے تو بتا دے کہ میں نے فلاں چیز کو خلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر کہے کہ مچھر کو خلق کیا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو مچھر تو دور کی بات ہے، مچھر کے پر کو بھی خلق نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا؟ خدا کا کمال۔ دیکھو خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو خلق کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے قصے میں آپ کو ملتا ہے، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ نمرود کے سامنے جناب ابراہیم نے کہا کہ خداوند کریم جناب ابراہیم کا قصہ نقل کرتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں لڑ جھگڑ رہا تھا؟ اچھا، لڑ جھگڑ کیوں رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی۔ جب بادشاہت انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے، خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تو کیونکہ کرسی کا نشہ تھا، بادشاہت کا نشہ تھا، لہٰذا اپنے آپ کو پروردگار کہا اور جناب ابراہیم سے لڑنے لگا کہ میں پروردگار ہوں۔ تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی برہان وجوب و امکان اور مثال کے طور پر تسلسل محال ہے اور دور محال ہے یا علت اور معلول کا سلسلہ محال ہے، یہ اس قسم کی باتیں نہیں کی حضرت ابراہیم نے، اگرچہ کہ کر سکتے تھے، لیکن جو چیز پیش کی حضرت ابراہیم نے وہ کیا تھا؟ خدا کا کمال۔ خدا کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اچھا، وہ بھی نمرود تھا، اتنی جلدی کیسے قانع ہو جاتا؟ تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ دو شخص کو بلایا زندان میں سے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، کیا ہو چکا تھا، بہرحال ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ زندہ کرنے کا مطلب اور مارنے کا مطلب سمجھ رہا ہے، گویا خدا بھی ایسی زندہ اور کرتا ہے، ایسی مارتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کہا وقال ابراہیم، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھے خدائی کا اتنا گھمنڈ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، بس وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ کیوں مبہوت ہو کے رہ گیا؟ کیونکہ کمال ہی نہیں ہے اس میں۔ یعنی حضرت ابراہیم نے بات ختم کر دی، کہا دیکھو میں تمہیں خدا مان لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ خدائی کمال دکھاؤ۔ میرا پروردگار سورج کو مغرب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اور حضرت ابراہیم جن کو بت شکن کہا جاتا ہے، یعنی توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے میں حضرت ابراہیم نے جتنی مشقت اٹھائی ہے شاید کسی نبی نے نہ اٹھائی ہو، لیکن حضرت ابراہیم نے جو استدلالات قائم کیے ہیں توحید پروردگار کے اوپر وہ اسی قسم کے ہیں۔ اپنے چچا آزر سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے چچا، آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ خدائی کمال ہے، یعنی خدا وہ ہوتا ہے جو آپ کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا یا حلوے کا بنا ہوا، یہ تو خود آپ کا محتاج ہے اپنے بننے میں، یہ بھلا کیسے نہ آپ کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور پھر وہ مشہور واقعہ جناب ابراہیم کا کہ جب عید والے دن سب کے سب گئے ہوئے تھے اور سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑ دیا،
اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا اور اس کے گردن میں کلہاڑے کو ڈال دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ ہمارے سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ایک قصہ نقل ہوا، کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لے کر آئے اور کہا کہ بھائی تم نے کیوں ہمارے بتوں کو توڑا، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ تو کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو، یہ جو بڑا بت ہے گا جو صحیح و سالم ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے توڑا ہے؟ تو سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ کیوں بغلیں جھانکنے لگے؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھائی یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی خدا کو پہچانو خدائی کمال کے ذریعے سے، اگر خدائی کمال پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم کا قصہ جو خود قرآن مجید میں نقل ہوا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال انی لا احب الآفلین۔ جب رات چھا گئی اور حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ انی لا احب الآفلین، ڈوب جانے والے سے میں محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ابراہیم سمجھا رہے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ خدا ہی نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، جب چمکتا دمکتا چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ لئن لم یہدینی ربی لاکونن من المشرکین، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً مشرکین میں سے ہوتا۔ پھر آگے بڑھ کے جناب ابراہیم نے سورج کو دیکھا، کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہے، یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے، یعنی ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم، میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو۔ تو ان سارے قصوں میں، یعنی پورے جو قصے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے نقل ہوئے ہیں اور انبیاء کے بھی جو قصے نقل ہوئے ہیں، ان تمام قصوں میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو، یا انبیاء کرام نے خداوند کریم کی توحید کو ثابت کیا ہے خدائی کمال کے ذریعے سے۔ دیکھو خدا میں یہ کمال پایا جاتا ہے، اور خود خداوند کریم نے قرآن مجید میں کتنی آیات میں کہا کہ دیکھو یہ جو بادل بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے، یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ یہ جو دانہ اگتا ہے یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ کتنی آیت میں سورہ ملک میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان کو پے در پے خلق کیا۔ فہل تری من فطور، کیا تم ان آسمانوں کی خلقت میں کوئی نقص، کوئی عیب دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، جب تم اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ گے کہ وہ ہمارے نظام میں کوئی عیب تلاش کر پائے تو تمہاری آنکھیں دوڑ دوڑ کے کمزور ہو جائیں گی اور نامراد تم تک لوٹیں گی۔ یعنی تم اگر اتنا عیب تلاش کرنا چاہو کسی بھی ایک نظام میں تو کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ کون ہے وہ خدا جو خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو پرندوں کو جب وہ اڑتے ہیں تو ان کو تھام کے رکھتا ہے، ان کو گرنے نہیں دیتا۔ کتنی آیات میں خداوند کریم نے اپنے کمال کو سمجھایا ہے۔ تو گفتگو کو میں سمیٹ دوں یہاں پر کہ یہ جو اتنے سارے خدا ہیں، اگر پہچاننا ہو کون سا خدا صحیح ہے تو دیکھنا میں یہی پڑے گا کہ کس میں خدائی کمال پایا جاتا ہے۔ جس میں خدائی کمال پایا جاتا ہے وہی خدا ہے، اور ایسا خدا سوائے اسلام کے اور کسی نے متعارف نہیں کروایا۔ باقی جتنے بھی خدا ہیں، جتنے بھی مذاہب کے خدا ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں خدا محدود ہیں۔ شر والا خیر میں دخالت نہیں کر سکتا، خیر والا شر میں دخالت نہیں کر سکتا۔ جو دخالت نہ کر پائے اس کا مطلب ہے کہ محتاج ہے، جب محتاج ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے۔ یعنی تمام خداؤں میں کوئی نہ کوئی عیب اور کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔